سر یہ جو معاشی چیلنجز ہیں یہ ان کا بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں کے اوپر. اب والد نے تو ان کو فیڈ کرنے کے لیے, بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو تو کام پہ جانا ہے, اور آج کل کا جیسا دور چل رہا ٹھیک ہے, ایک کام سے بھی گزارا نہیں ہوتا, 2 جابس تقریباً یہ ٹرینڈ اب بن گیا ہوا ہے. اس حوالے سے وہ کیسے وقت کو مینج کرے, بچوں کو کیسے ٹائم دیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کتنا, اب مثال کے طور پر کچھ کام گھر میں بانٹ لیتا ہے آدمی, بیوی سے بانٹ لیجئے, کچھ کہ جی آپ کر لیں گے, کچھ آپ کر لیں گے. اچھا اب ان دونوں کو صبح جو ہے اسکول چھوڑ کے آنا ہے نا جی, کس نے اسکول چھوڑ کے آنا ہے؟ یا تو بیگم چھوڑ کے آئیں گی یا میاں چھوڑ کے آئے گا. اچھا اگر بیگم چھوڑ کے آتی ہیں تو وہ جو فاصلہ ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ کہیں یار حضرت صاحب ہر چیز میں اپنی مثال لے آتے ہیں. میں جب بھی اپنی بیٹی کو جو ہے اسکول چھوڑنے جاتا تھا 20 منٹ کا وقفہ ہوگا گاڑی میں, اس 20 منٹ میں شاید ہی ہم دونوں خاموش بیٹھتے ہیں گاڑی میں, ہے نا. چھوٹے ہوئے پہلی جماعت سے لے کر میں اس کو کوئی 8ویں 9ویں جماعت تک, اے لیول او لیول تک جو ہے میں اسکول چھوڑ کے آتا رہا اور واپس بھی لاتا رہا. اس درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو میں اس سے کرتا تھا جس کے میرے ذہن میں تھا کہ یار اس کی لاجک ٹھیک ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے, جب بھی ہم گزرتے تھے تو وہاں وہ کھڑی ہوتی تھی, ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی تھی, تو ہم اس کے پاس سے گزر کے چلیں. تو میں اس سے بیٹی سے پوچھتا کہ یہ عورت جو ہے آپ نے دیکھی؟ کہنے لگی ہاں دیکھی. میں نے کہا یہ کیوں کھڑی ہوئی ہے یہاں؟ تو وہ کہتی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کام پہ جاتی ہو اور یہاں آ کے کھڑی ہوتی ہو. اچھا میں پوچھتا کہ اچھا آپ کے خیال میں کیا کام کرتی ہوگی؟ کہتی کہ اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ کسی آفس میں کام کرتی ہوگی یا کسی گھر میں کام کرتی ہوگی, یا ہو سکتا ہے یہ نرس ہو سکتا ہے. تو ہم 5 6 7 10 آپشن جو ہیں اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اچھا اس کے بعد میں کہا اچھا یہ کس چیز پہ جاتی ہوگی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز ہو, اس کو موٹر سائیکل پہ یہاں سے لے جاتا ہو, یا آفس کی گاڑی آتی ہو, یا یہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتی ہو, یا یہ یوں جاتی ہو یا یوں جاتی. تو بہت سارے آپشنز میں اس کو, وہ جواب وہی دیتی تھی, میں صرف سوال کرتا تھا تو وہ اس کے 5 7 آپشن بتاتی کہ یہ اس طرح سے کرتی. پھر کرتے کرتے یہ 4 5 سال وہ عورت کو ہم ڈسکس کرتے رہے. اس کے میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے جو کپڑے تھے پہلے سے اب بہتر ہو گئے ہیں؟ کہتے ہاں یہ تو بڑے اچھے کپڑے پہننے لگی ابھی. تو میں نے اس کا کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہوگی, ہے نا, اس کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہو, اس پہ پروموش ہو گیا ہو, تو یہ اس کے پاس اب زیادہ پیسے آ گئے ہیں, ہے نا, تو وہ جو ہے وہ تو اس طرح سے اگر کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو ٹائم تو ہے. اچھا پھر پرائورٹی کی بات بھی ہے. کیا آپ نے بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ جی بچوں کے لیے کر رہے ہیں, ہم سب کو دن رات ایک کر دی بچوں کے لیے, اور بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اس میں سے اگر آپ کسی وقت بھی آپ اس کو نکالیں, آنے جاتے وقت ہی, چلے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو باپ اگر چھوڑ کے آتا ہے اس ٹائم کو ضائع نہ کریں جس میں آپ اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں, پیچھے پیدل جا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اس کو باہر بس آتی ہے, ہم اس میں چڑھا دیتے ہیں, وہ بس آتی ہے پھر اس کو اتار لیتے ہیں, ہے نا. تو لیکن وہ جیسچر بھی جو ہے کہ آپ باہر گاڑی پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بس آئے گی تو چلا جائے گا, بس آئے گا تو آ جائے گا, ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ٹائم جتنا بھی ہے اس کو کھانے کا بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح ناشتے کے اوپر تینوں اکٹھے کر لیں, چلو تینوں نے نکلنا ہے, لیکن ناشتہ 15 منٹ کا تو ہوتا ہوگا. کوئی روٹی کھانی ہے یا چائے پینی ہے یا کچھ بھی ہے, اس کے اوپر جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی بات کر لیں, پوچھ لیں. اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے, میرے اپنے ایک برخوردار جس کو ہم نے سمجھو کہ اسپانسر کیا ہوا ہے, وہ ایک دن کہہ لے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. جی کیوں نہیں اسکول جاؤ؟ بس میں نے نہیں جانا اسکول. تو بیگم میری کو بڑا ہوا کہ یہ کیسے اسکول نہیں جاؤ گے بھی, وجہ بتاؤ. کہتے کہ نہیں. اچھا پھر ہم گئے, ڈھونڈا, تلاش کیا کہ کیا مسئلہ کیا ہے. پتہ چلا کہ اس کا سیشن جو ہے بدل دیا ہے, یہ دوسرے سیشن میں جس میں ایک بڑا بچہ ہے, اور بڑا بھی کافی بڑا بچہ ہے, اور وہ مارتا ہے دوسروں کو, ہے نا. تو جا کے اس کو بھی مارا ایک دن, تو آیا چوٹ لگی ہوئی, اس نے مجھے دھکا دے دیا, اس نے یہ کر دیا. تو ہم نے جا کے کہا کہ بھئی یا تو اس کا سیشن بدلو, یا یہ بڑا بچہ اس کو داخلہ اس کلاس میں تو نہیں دیا. اب سارے بچے جو ہیں 6 6 7 7 سال کے, 8 سال کے ہیں, وہ 14 سال کا ہے نا, بلڈ بھی اچھی ہے, اور وہ اسی کلاس میں پڑھتا ہے نا. تو یہ اس کا کوئی اہتمام کرے. تو اس کو ہم نے پھر دوبارہ اس کو سیشن تبدیل کیا, دوسرے دن خوش ہو گیا. اس کی میڈم کا بھی فون آیا کہ بھئی اس کا فیل ہونے لگا. مطلب وہ پہلے تو فیل ہوا, فیل ہونے کے بعد آج کہنے لگا کہ جی میں نے نہیں جانا. تو اچھا یہ پرابلم جو ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں.
بعض اوقات بچے گھر میں آ کے بتاتے ہیں، بعض آ کر نہیں بتاتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو اس کے اسکول کے میڈم سے پرسنل رابطہ رکھنا چاہیے، ہے نا، کہ آپ جا کے خود سے مل لیں. اگر ہو سکے تو میری بیگم نے تو نمبر لیے ہوتے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں اس کے فون نمبر لے لیا، وہ دے بھی دیتی ہیں کہ چلو وہ خاتون ہیں وہ بھی، اور جو ہے وہ ٹیلی فون پہ بات کر لیں گی کہ جی اس طرح سے مسئلہ ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اگر پرائرٹی بچے ہیں تو پھر تو آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، اور ٹائم نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے، کہیں بھی اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کھانے کے کر لیں، جاتے جاتے کر لیں، فون پہ کر لیں، ہے نا. آپ آفس جا رہے ہیں تو آج کل تو بچوں کے پاس بھی ٹیلی فون موجود ہے. ماما کے گھر لیٹ آنا ہے تو آپ نے کہا بھی میں گھر لیٹ آؤں گا، ذرا بیٹی سے بات تو کراؤ، یا بابا سے بات تو کراؤ، بیٹے سے بات تو کراؤ. بھائی آج سوری بھائی میں آج اتنی دیر ہو جائے گی، آپ جو ہیں کیا کرو گے، کب تک جاؤ گے، تاکہ اگر میں آ جاؤں تو آپ سے تو بات کرنی تھی، کیونکہ آپ نے پوچھا ہی نہیں میں آپ سے کیا حال ہے آپ کا، کوئی چیز میں آپ کے لیے آتے ہوئے لیتا ہوں. اسی کے لیے کما رہے ہیں تو پھر اس کا بھی خیال بھی کرنا چاہیے. پرائرٹی جو ہے وہ اس سے بھی